ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم گرے ہوئے لوگ ہیں۔ 19 سال کا جوان ہے جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان آنے والا، جس کو تاریخ میں محمد بن قاسم کہا گیا۔ پڑھو میرے عزیزو، نوجوانوں پڑھو، یہ آیا کس لیے تھا یہ جوان؟ صرف ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے۔ کچھ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، یہاں کے ایک راجہ دابر سنگھ نام کا بادشاہ تھا، راجہ تھا، اس کے گنڈے گرفتار کر کے عورتوں کو مال لوٹ کر کے بے عزتی کر رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ عورتیں چیخ رہی تھی کہ کوئی ہمارا عرب کا بھائی ہے جو ہماری عزت بچائے۔ اور عرب کے تجارت کرنے والا کوئی تاجر یہ واقعہ دیکھ کر کے گیا اور عرب میں جا کر وہاں کے گورنر حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں ایسا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر۔ حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم، جو سامنے سے گزر رہا تھا، ہندوستان کے حالات سن رہا تھا اور دربار میں کھڑا ہو گیا، کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوتا ہوں۔ اپنے چچا سے اجازت لے کر عرب سے ہندوستان آنا، سنگلاخ راستے تھے، کوئی ایروپلین سے نہیں آیا، کوئی کشتی سے نہیں آیا، جنگلات کا سفر کرتے ہوئے کئی مہینوں کے بعد ہندوستان پہنچا۔ اور سب سے پہلے اس نے راجہ دابر سنگھ سے یہی کہا کہ جو عورتیں تمہارے گنڈے گرفتار کیے ہیں اور جو بے عزتی کیے ہیں ان کو پہلے گرفتار کرو اور عورتوں کو آزاد کرو۔ اس راجہ کو اپنی طاقت کا نشہ تھا، اس نے کہا ایک 19 سال کا جوان بچہ مجھے للکار رہا ہے، میری 1 لاکھ کی فوج ہے۔ اس نے کہا ہم نہ تمہارے مطالبے کو تسلیم کریں گے، نہ عورتوں کو آزاد کریں گے، نہ ان کو گرفتار کریں گے۔ تو پھر محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر میدان میں دیکھ لیتے ہیں، اگر تو گرفتار شدہ عورتوں کو آزاد نہیں کرتا تو محمد بن قاسم اپنے تلوار کے جوہر دکھانے کو تیار ہے۔ راجہ دابر سنگھ اپنی فوج کے ساتھ اترا تھا 19 سال کے جوان کے سامنے۔ 19 سال کے جوان نے صرف 3 دن کے اندر ان کے چھیتڑے اڑا دیے تھے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، راجہ دابر سنگھ بھی گرفتار ہوا، وہ گنڈے بھی گرفتار ہوئے اور ان عورتوں کو باعزت بری کیا اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ جوان آیا۔ پھر پرچم اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے لہرایا۔ یہ تاریخ پنڈتوں کی لکھی ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک پروفیسر ہیں، پنڈت ہیں، انہوں نے یہ محمد بن قاسم کی تاریخ لکھی ہے اور یہ کہا ہے میں نے مسلمان جرنیل اور جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا، سب سے زیادہ انصاف والا کسی کو دیکھا ہے تو 19 سال کا محمد بن قاسم دیکھا۔ اس نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، یہاں اسلام کے لیے آزاد رکھا، جو آنا چاہے اسلام میں آئے اور جو اپنے دین پر رہنا چاہے وہ آزاد ہے۔ لیکن محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار پر ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ ایک جوان ہے جو عورتوں کی عزت بھی بچا رہا ہے اور پرچم اسلام بھی لہرا رہا ہے۔ انقلاب آتا ہے جوانوں سے میرے عزیزو، 19 سال کا جوان۔ اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اور ایک تاریخ، ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء کرام میں جو مقامات ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اولیاء کرام میں کیا مقام ہے کہ غریب نواز ہند الولی کہلائے جاتے ہیں، عطا رسول ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سرکار غریب نواز سے بھی 200 سال پہلے ولی کامل حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ بہرائچ شریف میں آرام فرمائے، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سالار مسعود غازی کی قبر پر جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ کھڑا رہے، اس لیے کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سید سالار مسعود غازی، ان کا مقام یہ سلطان الاولیاء ہے، یہ شہید ہیں اور شہیدوں کے بھی آقا ہیں، سردار ہیں، ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے سالار مسعود غازی کا مقام یہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں شفا بھی رکھا ہے، جانتے ہیں لوگ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں حیرت کی بات، سالار مسعود غازی کا انتقال صرف 19 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ 19 سال کی عمر میں، ٹین ایج میں، سلطان الاولیاء
ٹین ایج میں سلطان الشہداء 19 سال کی عمر میں ایسا مقام کہ خضر علیہ السلام بارگاہ میں حاضری. عزیزان گرامی وقار، یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب جوانی میں انقلاب آتا ہے تو بہت بڑا انقلاب آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے. میں اسی لیے جوانوں کو فوکس کر رہا ہوں کہ اب جو حالات آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ تم ہی پیسے جاتے ہو، سب سے زیادہ تم آزمائے جاتے ہو. بوڑھوں کو اور بچوں کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جوانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ میں رکھا جاتا ہے. سب کو یہی چاہیے، ینگسٹرز، نوجوان چاہیے، سیاسی لوگوں کو بھی وہی چاہیے، فلم انڈسٹری کو بھی وہی چاہیے، عیاشی کرنے کے لیے بھی یہی چاہیے. لیکن میرے عزیزو، ایک نوجوان اگر توبہ کے راستے پر جاتا ہے تو جانتے ہیں بوڑھوں کی توبہ الگ، بچوں کی توبہ الگ، عورتوں کی توبہ الگ، لیکن جوان کی توبہ، اللہ اکبر، جوان کی توبہ. ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس رات کو توبہ کرتا ہے فرشتوں میں جشن کا ماحول ہوتا ہے. اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کا نام لے لے کر کے اعلان کیا جاتا ہے، فلاں کا بیٹا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے. فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جوان کی توبہ پر اللہ کریم کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا کیا اس کے ساتھ سلوک ہے؟ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہ سنو، صحرا جانتے، ڈیزرٹ، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، افریقہ کے ڈیزرٹ، اور بھی ہم دیکھیں مصر میں 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے، کوئی ایک درخت بھی نہیں دکھتا، ایک عمارت بھی نہیں. ڈیزرٹ میں، صحرا میں ڈائریکشن کا ہی پتہ نہیں ہوتا، جدھر بھی جاؤ آسمان بالو سے لگا ہوا دکھتا ہے، سمندر کی طرح صحرا میں بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. جب راستہ بھٹکتے ہیں، جس طرف بھی چلتے ہیں لگتا ہے سیدھا ہی چل رہے ہیں. اور اکثر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، ریت چمکتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے پانی ہے، ادھر جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اس کو موج سراب کہتے ہیں. بہتوں کی موت اس صحرا میں ہو جایا کرتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر فرما رہے ہیں ایک آدمی اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر صحرا کے سفر میں تھا، چل رہا تھا، بیچ صحرا میں پہنچا، اسے نیند لگی اور جب اٹھ کر کے دیکھا تو اس کی اونٹنی غائب، سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سفر کیسے کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا. اور اس کے بعد ایک دن گزر گیا ہو یا جتنا بھی وقت، جب دیکھا کہیں کوئی اونٹنی نہیں دکھ رہی، پھر سو گیا تھک کر کے ایک جگہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ کھڑی تھی. اب یہ مثال دے کر حضور پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ اس صحرا کے آدمی کو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی ملنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی، اس کی کھوئی ہوئی سواری واپس آ گئی، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے رب تعالیٰ کو کہ کھویا ہوا بندہ میرا واپس آ گیا، بھٹکا ہوا میرے پاس واپس آ گیا. جوان کی توبہ پر مولا کریم بھی خوش فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جو زندگیاں اللہ نے ہمارے پاس دی ہیں، جوان بہت تیزی سے گزرتی ہے. 3 آپ کو پتہ ہوں گے ٹینس جو ہوتے ہیں، زمانے جو ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ 3 ہوتے ہیں نا. ماضی بھی آپ گن سکتے ہیں، یہ ہوا تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا. اور مستقبل کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ فیوچر بھی لمبا ہے، پاسٹ بھی لمبا ہے، لیکن جو پریزنٹ ہے وہ بہت شارٹ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں میں نے ایک لفظ کہا، یہ پریزنٹ ہے، اور جب وہ لفظ ختم ہوا تو پاسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. پریزنٹ جو ہے بہت شارٹ ہے اور بیچ میں ہوتا ہے، پاسٹ اور فیوچر کے بیچ میں پریزنٹ ہوتا ہے. ماضی کو بھی آپ یاد کر کے گن سکتے ہیں،
مستقبل کو بھی گن سکتے ہیں، پریزنٹ کو، حال کو نہیں پکڑ پائیں گے، کتنی دیر کا وقت ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے 3 زمانے ہیں، بچپنا ہے، بڑھاپا ہے اور جوانی ہے۔ بچپنا ماضی ہے، بڑھاپا فیوچر ہے اور جوانی حال ہے، پریزنٹ ہے۔ جس طرح پریزنٹ میں، حال میں وقت نہیں ہوتا، اسی طرح جوانی میں بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ جوان اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو بڑھاپے کی 100 رکعت سے افضل ہے، 100 رکعت سے افضل ہے۔ وہ اپنے نفس کے خلاف جا کر کے کر رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کو مار کر کے کر رہا ہے۔ ارے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح تو آئی جاتی ہے اور وہ مسجد میں آئی جاتے ہیں، اب بچا کیا ہے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں تو پلٹ کر کے آئی جاتے ہیں، لیکن وہ بھی قسمت کی بات ہے جن بوڑھوں کو اللہ نے آخر میں ہدایت دی تھی۔ لیکن نوجوانوں کا اللہ کریم کی طرف آنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور اس چیلنج کو پورا کر کے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام بھی اتنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو نوجوان تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت قریب فرمایا، بہت ان کے اعزازات عطا فرمائے، بہت کچھ ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، تمہارے کیریکٹر کی طرف، تمہارے اخلاق کی طرف۔ تم ثابت کر کے یہ بتا سکتے ہو کہ محمد عربی کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر بن سکتے ہو، حضور کے ترجمان بن سکتے ہو۔ تمہارے چہرے، تمہارے چال ڈھال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل سکے لوگوں کو، یہ آپ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ آج ایک کمپنی اپنا برانڈ ایمبیسڈر بناتی ہے تو آپ اس کمپنی کے پروڈکٹس کو جگہ جگہ پرچار کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کی طرف آؤ، ہماری کمپنی کی طرف آؤ۔ کسی بھی کمپنی کا جو بھی ایمبیسڈر ہو، آپ دیکھیں وہ مائل کرتا ہے میری کمپنی کی طرف آئے، میری کمپنی کی طرف آئے۔ اے نوجوانوں، بتاؤ کیا تم نے کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بن کر دنیا کے لیے کوشش کی کہ میرے نبی کی طرف آ جاؤ، میرے نبی کی طرف آ جاؤ، میرا رسول سب سے سچا رسول ہے؟ یہ کوشش ہر جوان کر سکتا ہے، ہر جوان کر سکتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے؟ بہت ہوتا ہے۔ میں نام لے کر کے ذکر نہیں کرتا، ایک بہت بڑے عہدے پر موجود آج بھی ہے، حکومت کے عہدے میں موجود ایک شخص، ڈپارٹمنٹ کا بھی میں نام نہیں لیتا، میں اپنے متعلق صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ شروع میں وہ ہماری جاسوسی پر معین اور ہمارے خلاف بہت سارے معاملات بنانے میں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آرگیو کرنے لگا، ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ میں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں اپنے لباس پر، میں اپنے چال ڈھال پر اسی طرح رہوں گا، اور آپ کو بھی دعوت دیتا رہوں گا، میرے رسول کے اخلاق سچے ہیں۔ اللہ کریم کا یہ احسان دیکھیں، رمضان کا مہینہ تھا کہ وہ ایمان لایا ہوا، آج بھی ایمان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میرا کمال ہے، مجھے یہ ضرور ہے کہ میں نکما بد اخلاق صحیح، لیکن جس کی بات کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سب سے کامل ہے۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم گرے ہوئے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے میں بہت بڑا نکما ہوں، بہت بڑا کمینہ ہوں، لیکن جس کی بات کر رہا ہوں اس کے جسم میں کیا، اس کے نام میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اس کے نام میں ایک نقطہ تک نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اپنی طرف مت دیکھو میرے عزیزو، جس کی بات کر رہے ہیں اس کے نام میں بھی اتنا اثر ہے، اس کے نام میں بھی اتنا اثر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو پاگلوں کو اچھا کر دے، رب تبارک و تعالیٰ چاہے اس نام مبارک کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ اسی لیے نوجوانوں، آج یہ عہد کرو کہ میں ایمبیسڈر ہوں، میں ترجمان ہوں مدینے والے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اپنی جوانی بھر دوں گا حضور کے اخلاق سے، میں اپنی جوانی کو ایک نقش ثابت کر کے دکھاؤں گا میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق سے، ورنہ یہ جوانی گزر جائے گی، وقت پھر دوبارہ تمہارے پاس نہیں آنے والا ہے، اور جو تمہیں کرنا تھا وہ بڑھاپے میں نہیں سوچ سکو گے۔ میں کینسر کے ہاسپٹل میں ایک ایسے مریض کو مل کر کے آیا ہوں، ایسے مریض کو جس کے
सर के पीछे कोई फौड़ी है जिससे पीप बहता है, सर उठाए तो पीप निकलने लग जाए, जख्म इतना ज्यादा है मरता भी नहीं लेकिन कई दिनों से बिस्तर पर है, कैंसर का मरीज है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा झिझोड़ गई जो उसने कहा था। मरीज अब भी मौजूद है। कहा कि हजरत एक बार इतनी दुआ करो कि मेरा सर तकिए से उठे और मैं सजदा कर सकूं। सजदा करने की तक ताकत नहीं रह गई, सजदा करने की ख्वाहिश है, लेकिन मैंने उस दिन ये महसूस किया जिन लोगों के सर सलामत हैं आज वो झुकना नहीं चाहते, और जिसका सर आज खत्म हो गया वो ख्वाहिश रख रहा है कि एक बार सर उठ जाए सजदा करो। वो वक्त आने से पहले तुम भी गनीमत जानो, तुम भी गनीमत जानो। आज अल्लाह ने तुम्हारे बाजू भी मजबूत रखे हैं, आज अल्लाह ने तुम्हारी आंखें सलामत रखी हैं, तुम्हारा जिस्म भी सलामत है, सोचने की ताकत भी अच्छी है। लिहाजा इन तमाम ताकतों को अगर कहीं इस्तेमाल करना है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिसका तुम्हें बाद में अच्छा भला फायदा मिल सके, अच्छा भला सवाब भी मिले, फायदा भी मिले। एक बात याद रख लो कि उनकी बात करते रहोगे हुजूर की, कभी नहीं मरोगे। यानी जिस्म तो मर जाएगा, नाम कभी नहीं मरेगा। हमारी महफिलों में ये हमारी महफिलों में मसलक के आला हजरत कैसे आए। आला हजरत को गुजरे हुए 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। हर महफिल की रौनक आज आला हजरत है, हर महफिल की जान और आला हजरत है। क्या जिसने नारा लगाया आला हजरत को देखा है? क्या आला हजरत से तुम्हारा कोई खानदानी रिश्ता है? क्या वहां से कोई तुम्हारा ननिहाली ददियाली ससुराली रिश्ता? कुछ नहीं, लेकिन हर महफिल में बच्चा बच्चा भी पुकारता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वजह यह है कि उस मर्द कलंदर ने अपनी जिंदगी में अपने गुण नहीं गाए, जब तक जिंदा रहा मेरे मुस्तफा की बात करता है। अपनी जवानी को भी भर दिया था तो मेरे मुस्तफा के कलमात से। कलम उठाया भी, हालांकि एक साहब आए भी अपने सेठ साहब के लिए एक नज़म लिखवाने के लिए, एक नज़म लिख करके, एक मनकबत लिख करके दे दो, आप बड़े शायर हैं। आला हजरत ने कहा करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन जो रोटी का टुकड़ा नहीं है। मैं तारीफ करूंगा तो मेरे मुस्तफा की करूंगा। उसका समरा ये है, उसका सिला ये है, जिंदगी भर कलम उठाया तो मेरे नबी के नाम पर, जुबान खोली तो नबी के नाम पर। उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। 100 साल हो गए कब्र में गए हुए, लेकिन मौला ने हर महफिल में उस आला हजरत को जिंदा रखा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इसीलिए आज से ये अहद करो ए नौजवानों, जिंदगी इसी का नाम है, मेरे मुस्तफा करीम की कुर्बत हासिल करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल करो। उनके नाम लेते लेते दुनिया से जाओगे, सब कुछ बाकी ही रहेगा, वरना तो कब्रों से तख्तियां भी बुझ जाएंगी, लोगों में नाम तक पता नहीं रहेगा। यूं आए यूं चले गए, मरना तो सभी को है, मौत उसकी जिसका करे ज़माना अफसोस। यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए। आखिर में मैं पैगाम के तौर पर इतना कहूँगा नौजवानों, ये मत समझना कि हमारी लाइफ इंजॉय करने के लिए, ऐश करने के लिए, पैसा मेरा है, जान मेरी है, लाइफ मेरी है, मुझे जो करना है वो करने दो। रात को जहां गुजारना है मैं गुजारूंगा, जिसके साथ जाना है जाऊंगा, जिसके साथ गप्पे उड़ाना है उड़ाऊंगा। नहीं मेरे अजीजों, जवानी जिंदगी ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है, किसकी है? ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।